बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 मई 2018 को मैंने अपनी मुलाजमत पूरी की, मुद्दत मुलाजमत पूरी की और उसके बाद मैं रिटायर हो गया जी। अब करने को कुछ था नहीं। कुछ अर्सा मैंने बाहर गुजारा, मुल्क से बाहर गुजारा, कुछ ममालिक की सैर की और जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। अब मैं क्या करूं? फारिग तो मैं रह नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा, मुझे जावेद चौधरी का एक मैंने विलाग सुना जिसमें उसने कहा कि जी दुनिया में सबसे बड़ी गाली क्या है। और उसने कहा कि जी माँ की नहीं, बहन की नहीं। उसने कहा दुनिया में सबसे बड़ी गाली ये है कि आप रिटायर्ड हो गए हो। और मैंने इस बात को पल्लू बांध दिया। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, मुझे पजीराई मिली और साथ साथ इसके अलावा भी कुछ मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ला किया हुआ था सर्विस में आने से पहले। तो वो जो डिग्री मेरी पड़ी हुई थी वो मैंने इधर उधर से ढूंढी, वो मुझे मिल गई और उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए, क्योंकि जो मेरा पहला लाइसेंस था वो वकालत का, वो गुम हो गया था क्योंकि कोई मूड नहीं था प्रैक्टिस करने का। फिर एक जज्बा जागा जी कि जी जो मुलाजमीन हैं पुलिस के, जो कांस्टेबलान हैं, उनके केसेस किए जाएं, फ्री केसेस किए जाएं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो मैंने एक इश्तिहार लगा दिया है, तो मेरे पास केसेस आने शुरू हो गए। बहुत से केसेस मैंने हाई कोर्ट और इसी तरह सर्विस ट्रिब्यूनल में दायर किए थी। नाज़रीन, 19 के बाद अब देखें 24 हो गया। 5 साल मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं जो सर्विस मैटर्स हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में करूं, लेकिन मैं मायूस हो गया इन अदालतों से भी। और मैं आपको जब ये सारी बातें सुनाऊंगा तो आप खुद भी कहेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि सर्विस जो कोर्ट हैं या सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, ये कोर्ट नहीं, बेसिकली ट्रिब्यूनल हैं जी। इनमें टोटल 7 लोग होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। इनके जज नहीं होते, मेंबर्स होते हैं, जिनमें 3 जो मेंबर्स हैं वो आते हैं जी जुडिशरी से और ये सेशन जज साहबान होते हैं। और 3 मेंबर्स जो होते हैं नाजरीन, ये आते हैं डिफरेंट पोस्टों से, कोई सेक्रेटरी, कोई डिप्टी सेक्रेटरी होते। ये सारे 21-22 स्केल के हैं और रिटायरमेंट के करीब जो होते हैं उनको बुला लिया जाता है। आखिरी दमों पे जो साहब होते हैं और कमाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। एक इनके चेयरमैन होते हैं जी, और वो चेयरमैन जो होते हैं वो साबका जस्टिस होते हैं। अब वो जस्टिस साहब जो हैं वो केसेस तकसीम करते हैं और ये सब जो है मेंबर्स ये केसेस सुनते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जब कोई केस दायर होता है, मसलन किसी भी मुलाजिम की डिसमिसल है, वो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया और आपने वो केस दायर करना है, तो आप वो केस बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट लगाओगे अपील के बाद। यानी ये है कि जो आप इनिशली आपको किसी एसपी ने, मैं अगर मिसाल दूं पुलिस की, एसपी ने डिसमिस कर दिया तो आपने अपील की आरपीओ के पास या डीपीओ ने डिसमिस किया। अब आरपीओ जो है वो अपील खारिज करता है, तो उससे बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जी इसके बाद आप सर्विस ट्रिब्यूनल आ सकते हैं। अब वो क्या करते हैं जी, वो चले जाते हैं फिर एडिशनल आईजी के पास, और एडिशनल आईजी को वो जो होती है वो अपील नहीं होती, रिव्यू होता है, और ये भी लोगों को पता नहीं है। वहाँ से जब खारिज होता है फिर ये सर्विस ट्रिब्यूनल आते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जो ही आपकी अपील खारिज होती है आप सर्विस ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं। अब यहाँ मरहला आता है जी सर्विस ट्रिब्यूनल में, और जब किसी वकील के पास जाते हैं, जो जैसे मेरे पास कोई आया, मैंने उनका केस बनाया और दायर कर दिया, तो सबसे पहले नाजरीन उस केस को जो मेंबर है, वो चाहे वो जज है, जो सेशन जज है, या चाहे वो किसी सेक्रेटरी या किसी और ओहदे से आया है, वो सुनेगा जी और वो देखेगा कि इसमें टाइम बार्ड तो नहीं है, क्योंकि आपने अपील खारिज होने के और रिसीविंग के 1 महीने के अंदर अंदर अपील करनी होती है। और बहुत से लोगों को पता नहीं, वो टाइम बार्ड करके केसेस आते हैं और वो केसेस फिर एक्सेप्ट नहीं होते और इसी तरह रह जाते हैं। अब नाज़रीन, केस जो है वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद वो जज साहब वो जो मेंबर हैं वो नोटिस जारी करते हैं, कमेंट्स मांगते हैं उस मुतलका इदारे से, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डीएमजी है, चाहे वो पटवारी, किसी भी इदारे में जो भी बंदा है, उससे कमेंट्स मांगा जाता है कि आपने इसको डिसमिस क्यों किया। वो सारी जो अपील है वो जो की जाती है उसके साथ वो नोटिस जारी होते हैं जी, और वो नोटिस जाते हैं मुतलका डिपार्टमेंट को, जैसे मैं कह रहा हूँ। और आप नाजरीन ये देखें कि उस नोटिस की जो कीमत वो जो उसके हैं वो 100 रुपया है।
لیکن ریڈر صاحبان اس کا 2-3 ہزار وصول کرتے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ آ گیا جی کہ نوٹس جاری ہو گیا کمنٹس کے لیے، اب کمنٹس نہیں آتے اگلی پیشی پہ، تو جو ممبر ہیں ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ بلا لیں یا ان کو کنٹیمپٹ میں نوٹس جاری کریں، کیونکہ یہ واحد ٹریبونل ہے جس کے پاس کنٹیمپٹ کے اختیار ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ نے کیس کیا، آپ کے کیس جو آپ کے آرڈرز ہیں سروس ٹریبونل کے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے، وہ کوئی نہیں مانتا، تو آپ کہاں لے کے جائیں گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی گھن چکر ہے، وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، جو میں بعد میں کسی ولاگ میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاؤں گا۔ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھ عدالتیں ہیں کیا۔ اچھا جی، اب کمنٹس نہیں آتے، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، وہ جو کمنٹس نہیں آئے، کچھ نہیں ہوتا، پھر دوبارہ جناب آپ نے پیسے بھرے، پھر نوٹس جاری ہوئے جی، پھر کمنٹس آ ہی گئے۔ اب اس کے بعد کمنٹس جو آنے کے بعد وہ آپ کو کمنٹس وصول کرائے جاتے ہیں جی، جو آپ کے وکیل ہیں وہ کمنٹس وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے اس پہ ایک انیشل بحث ہوتی ہے، اور انیشل بحث میں آپ نے سارا کچھ پروف کر دیا تو پھر فائنل کے بحث کے لیے یہ کیس فکس ہو جاتا ہے، اور فائنل بحث جب ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کیس کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا پروسیس اگر میں کاؤنٹ کروں ناظرین تو یہ 3 سے 5 مہینے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ٹریبونل میں یا اس سروس ٹریبونل جو پنجاب کا ہے، ایف ایس ٹی کا مجھے نہیں آئیڈیا، جو پنجاب سروس ٹریبونل کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہاں پیشیاں جو ملتی ہیں وہ 3 ماہ کی پیشی مل رہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، ممبرز کے پاس صرف آتے ہیں، پیشیاں دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ قسم اٹھائی ہوئی ہے فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جس میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے یا ان کو سفارش ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے فیصلہ نہ کیا جائے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جو ہومیوپیتھ عدالت ہے یا یہ جو سروس ٹریبونل ہے، اس میں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جی میں اسی طرح ایک کیس میں پیش ہوا، اور جو آنریبل ممبر صاحب تھے انہیں میں نے ریکویسٹ کی، 3 مہینے کی مجھے پیشی دی گئی، تو میں نے کہا سر اس کے یہ ریٹائر ہونے کے قریب ہے، اگلے کو 3-4-5 مہینے میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو آپ کوئی چھوٹی پیشی مجھے دے دیں۔ تو آنریبل ممبر نے کہا نہیں جی وکیل صاحب، اس میں لرنڈ کوسل، اس میں ہم پیشی نہیں دے سکتے کیونکہ رش آف ورک ہے بہت زیادہ۔ ناظرین میں آ گیا، وہ جو تھے میرے کلائنٹ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میں نے انہیں بتایا میں نے تو ریکویسٹ کی ہے جج صاحب کو، اور جج صاحب جو ہیں وہ یا ممبر جو ہیں وہ نہیں دے رہے پیشی۔ میں واپس آ گیا۔ اب وہ جو صاحب تھے میرے کلائنٹ وہ وہاں رک گئے، اور کوئی 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس میرے آفس میں آیا، اور انہوں نے کہا سر میری اگلے 15 دن کی پیشی لگ گئی ہے۔ میں حیران پریشان کہ میں نے ریکویسٹ کی اور آنریبل ممبر جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دی، انہوں نے ٹرن ڈاؤن کی، کہ انہوں نے کہا جی نہیں برش آف ورک ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے 3,000 دیے ہے جی ریڈر کو، اور میں نے پیشی لے لی ہے۔ اب ناظرین بتائیں یہاں میں کیا کروں، یہاں وکیل کیا کرے گا۔ اب وہ نوٹسز کی میں نے بات کی کہ صرف 100 روپیہ اس کا فی ہے جی جو جمع کرانی پڑتی ہے، وہاں 3,000 ریڈر لے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کبھی وکیل نہیں آ رہا، کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو ممبرز ہیں وہی پورے نہیں ہوتے۔ سیشن جج صاحبان کا یہاں بالکل دل نہیں لگتا کیونکہ یہاں اختیارات نہیں ہیں۔ 3 سیشن جج جو آتے ہیں وہ بڑی مشکل سے یہاں ٹکتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں دوبارہ کوئی ضلع مل جائے، اور جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو، اور دوسری ہے کہ انہیں کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کیا ہے، کوڈ پروسیس ہے کیا۔ وہ آئے جی ڈپٹی سیکرٹری تھے یا کسی بھی عہدے سے اٹھا کے انہیں لگا دیا گیا، اور وہاں انہوں نے وہ کام کیا۔ پہلے 6 مہینے انہیں کام کی سمجھ نہیں آتی، جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ اپنے لگے رہتے ہیں انہیں مروب کرنے کے چکر میں کہ جناب اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، ریڈر انہیں علیحدہ گھسیٹتا ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد انہیں کام آتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں 1 سال کے بعد۔ ناظرین اسی طرح آپ دیکھیں کہ 6 ماہ ہو گئے سروس ٹریبونل جو پنجاب ہے اس کے چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ 6 ماہ پہلے ایک چیئرمین صاحب تھے جسٹس، وہ ٹرانسفر ہو گئے، ان کو ریٹائر ہو گئے وہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد 6 ماہ سے آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ہم نے نئی ریٹیں فائل کی، نئی اپیلیں فائل کی، کوئی وہ اپیل نہیں لگی، اس لیے
کہ چیئرمین صاحب نہیں ہے، اور وہ جو مارک کرنی ہوتی ہے وہ چیئرمین صاحب نے کرنی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایسے حالات میں کیا آپ کا دل کرے گا وکالت کرنے کو؟ وہ لوگ جو ہمارے پاس جو ڈسمس ہوئے، ملازمت سے برخاست ہوئے، اور وہ آ کر دیکھتے ہیں ہمارے منہ کی طرف کہ وکیل صاحب جو ہیں ہمیں بحال کرا دیں گے، اور وکیل صاحب 2 سال 3 سال سے مقدمے چل رہے ہیں، 5 سال سے بھی مقدمے چل رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ جو راجن پور سے آتا ہے، اس کی پیشی آ کے یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ آج جج صاحب کی طبیعت ناساز تھی، ممبر صاحب کی، اور وہ انہوں نے چھٹی کر لی۔ تو مجھے بتائیں وہ غریب کیا کرے جو پیسے مانگ کے آتا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 سال سے وہ ڈسمس پھر رہے ہیں، 3 سال سے ڈسمس پھر رہے ہیں، اور یہ حال ہے جی ہماری ان ٹریبیونلز کا، آپ اندازہ لگا لیں۔ بڑے دنوں سے مجھے میرے وکلا دوست روکتے ہیں جی کہ آپ بات نہ کریں، میں پولیس پہ تو ہمیشہ بات کرتا ہوں، لیکن آج میرا دل کیا کہ یہ جو عدالتیں ہیں، یا یہ جو کورٹس ہیں، یا یہ ٹریبیونلز ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری عدالتیں دنیا میں 139 یا 40 نمبر پہ ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی غور نہیں کرتا۔ غور کس بات پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کتنے جج بڑھا دیے جائیں، 34 کر دیے جائیں۔ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 34 جج بڑھانے سے کیا ہوگا؟ یہاں آپ ایک جسٹس، ریٹائرڈ جسٹس سروس ٹریبونل میں نہیں لگاتے، وہاں آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ غریب لوگ تو یہاں پس رہے ہیں، وہ کانسٹیبل، وہ کلرک، وہ پٹواری، وہ کوئی برداور، وہ کوئی ایسا چھوٹا ملازم جو ڈسمس ہو گیا ملازمت سے، اور 5 سال سے وہ پھر رہے۔ وہ پھر اینڈ میں آپ کو مزے کی ایک اور بات بھی بتا دوں کہ 2 چیزوں پہ ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے جی، کہ انکوائری پراپر نہیں ہوئی جی، کہ ریمانڈ کر دیں۔ وہ کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے، اور ریمانڈ ہونے کے بعد متعلقہ پھر اس محکمے کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ پھر رکھتے ہیں اپنے پاس 6 مہینے سال، وہ سننے کے بعد دوبارہ انکوائری کرا کے پھر ڈسمس کر دیتے ہیں، اور پھر واپس آپ پھر یہیں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چکر ہے، ایسا گھن چکر ہے ناظرین جو چل رہا ہے۔ ملازم بحال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہے، یا کچھ دے سکتے ہیں اس کھلی منڈی میں جو منڈی لگی ہوئی ہے یہاں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس بات کا، اور میں اس بات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ ان ممبرز کے جو لوگ باہر پھر رہے ہوتے ہیں وہ باہر سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ممبر صاحبان کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کھلی باتیں ہیں، تکلیف دہ ہیں، جس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا کہ میں جا کے ان ممبرز کے سامنے پیش ہوں، کہ جو سنتے نہیں، جن کو کام ہی نہیں آتا، یا اگر کام کرنا ہے تو ان کی پھر اپنی جو غرض ہے، لالچ ہے، وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔